مدینہ وبمحمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ دوستان عزیز، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے توبہ کی اہمیت۔ تو گناہوں سے توبہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان علی شان ہے، فرماتا ہے رب ذوالجلال یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ سے توبہ پختہ کرو۔ ایک اور مقام پر رب ذوالجلال فرماتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، فرمایا ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، یعنی اس کی بھیجی ہوئی کتابوں کو نظر انداز کیا، گویا کہ انہوں نے اپنی جانوں پر رحم نہ کیا اور اپنے آپ کو گناہوں میں مبتلا رکھا اور آخرت کے لیے کوئی عمل نہ کیا، گناہوں کے اندر لگے رہے، اللہ کو ناراض کر لیا اور آخرت کے لیے کوئی سامان تیار نہ کیا، عارضی زندگی کے لیے سہولیات میسر کرتے رہے، لیکن جو زندگی دائمی ہے، قبر کی ہے، حشر کی ہے، اس کے لیے کوئی سامان تیار نہ کیا۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملنا پسند کرتا ہے، رب کی ملاقات کو پسند کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات بھی اس کو پسند کرتی ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کو ملنا پسند نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ کی ذات بھی اسے پسند نہیں کرتی۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک هم الفاسقون، یہی لوگ فاسق ہیں۔ فاسق کی علماء نے دو قسمیں بیان کی ہیں، ایک فاسق کافر ہے اور دوسرا فاسق فاجر ہے۔ فاسق کافر وہ ہوتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتا، ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی کی طرف رجوع کرتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّ، کہ جو فاسق ہوتا ہے وہ اپنے رب کے حکم سے دور ہوتا ہے۔ فاسق فاجر وہ شخص ہوتا ہے جو شرابی ہو، مال حرام کھاتا بھی ہو، کماتا بھی ہو، بدکاری کرتا ہو، زنا ہے، جوا ہے، سود خوری ہے، اس طرح کی عادتیں اس بندے کے اندر میسر ہوں، عبادت کو چھوڑ کر گناہوں میں زندگی بسر کرنے والا ہو، بھی اللہ سے منہ پھیر کر گناہوں کی طرف اپنی زندگی بسر کرنے والا ہو، مگر اللہ وحدہ لا شریک کو ایک مانتا ہو، یہ فاسق فاجر ہے۔ ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ فاسق فاجر کی بخشش موت سے پہلے کلمہ شہادت اور توبہ کے بغیر ممکن نہیں، فاسق کافر جو ہے، اور فاسق فاجر کی مغفرت موت سے پہلے توبہ اور پیشمانی کے ذریعے ممکن ہے۔ اس کے لیے ہر وہ گناہ جس کا تعلق خواہشات نفسی سے ہو اس کی مغفرت ممکن ہے، اور ہر وہ گناہ جس کی بنیاد تکبر اور خرد غرضی پر ہو اس کی مغفرت ناممکن ہے۔ شیطان کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے یہی تکبر اور خرد غرضی کی تھی، جو شیطان نے نافرمانی کی تھی تو اس کی وجہ یہی تکبر اور خود غرضی کی تھی، کہ اس نے کہا تھا کہ میں بہتر ہوں، میں آگ سے بنا ہوں، میں اس کو کیوں سجدہ کروں آدم علیہ السلام کو، تو اس نے اپنے تکبر میں آ کر اللہ کی نافرمانی کی، اس نے خود غرضی میں آ کر اپنے آپ کو بڑا بنانے میں آ کر اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ پس ہر انسان کو چاہیے کہ مرنے سے پہلے اپنے گناہوں سے توبہ کر لے، شاید اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ دوسرے مقام پر رب ذوالجلال فرماتا هو الذی یقبل التوبہ، کہ اللہ وہ ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے، عن عبادہ ویعفو عن کثیر، اور ان کے گناہوں سے درگزر فرماتا ہے۔
حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گناہوں سے توبہ کرنے والا اس شخص کی طرح ہے جس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو۔ ایک نوجوان اس نے رکھا ہوا تھا، وہ لکھ لیتا تھا۔ ایک دفعہ اس نے کوئی گناہ کیا، جب لکھنے کے لیے کوئی رجسٹر کھولا تو اس میں اس آیت کے سوا کچھ نہیں لکھا تھا، فَأُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِہِم حسنات، کہ اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتے ہیں۔ ایک نوجوان تھا، اس نے ایک رجسٹر بنایا ہوا تھا، یعنی کوئی کاغذ وغیرہ رکھا ہوا تھا اس نے، کہ جب بھی وہ اللہ کی نافرمانی کرتا، کوئی گناہ کرتا تو اسے لکھ لیتا کہ میں نے کون سا گناہ کیا ہے۔ آخرکار جب ایک دفعہ نا اس نے رجسٹر کھولا گناہ لکھنے کے لیے تو اس پر لکھا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کرتا ہے، یعنی شرک کی جگہ ایمان، بدکاری کی جگہ بخشش، گناہ کی جگہ نیکوکاری لکھ دیتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کی ایک گلی سے گزر رہے تھے۔ آپ نے ایک نوجوان کو دیکھا جو کپڑوں کے نیچے ایک بوتل چھپائے ہوئے تھا۔ آپ نے پوچھا، جوان اس بوتل میں کیا ہے؟ جوان بہت شرمندہ ہوا کہ میں کیسے کہوں کہ اس میں شراب ہے۔ اس وقت اس جوان نے دل ہی دل میں اللہ سے پناہ مانگی کہ اے اللہ مجھے آج عمر کے سامنے شرمندگی سے بچا، پھر میں کبھی شراب نہیں پیوں گا۔ جوان نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب دیا، امیر المؤمنین یہ سرکہ ہے۔ دو طرح کی روایت ہیں، ایک سرکے کی ہے، ایک دودھ کی ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے دکھاؤ، چنانچہ آپ نے دیکھا تو واقعی وہ سرکہ تھا۔ مقام غور یہ ہے کہ ایک بندے نے بندے کے ڈر سے خلوص نیت کے ساتھ توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی شراب کو سرکے میں بدل دیا۔ اسی طرح اگر کوئی گناہگار اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نافرمانیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے، جس طرح کے معاملہ اللہ تعالیٰ نے اس نوجوان کے ساتھ فرمایا۔ تو اس لیے گناہوں سے توبہ ضروری ہے۔ جب بھی کبھی گناہ ہو جائے تو اس مالک کی بارگاہ میں ضرور حاضر ہو جانا چاہیے، وہ معاف کرنے والی ذات ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وما توفیقی الا باللہ۔